خداوند کے پاک اور عظیم و مہیب نام میں خدا کے خادم مبشر رمیش مسیح کی طرف سے آپ سبوں کو پیار بڑا سلام، اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی، اور خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند کا رحمت اور شفقت اور کبھی ہاتھ آپ پر، آپ کے گھرانہ پر اس طرح ہمیشہ قائم اور دائم رہے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم آج کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی بہتر زندگی کے لیے جو سیکھنے والے ہیں، آج کا جو ہمارے میسج کا عنوان ہے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ روح القدس اور آگ کا بپتسمہ۔ اگر کسی کو یاد ہو کہ پچھلے سنڈے ہمارے میسج کا عنوان کیا تھا اور ہمارا میسج کیا تھا، تو کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو یاد ہے آپ لوگوں کو کیا کیا وہ گناہ تھے؟ جی، پہلا کیا تھا؟ جی، دوسرا غیر قوموں میں شادی، جی، اور تیسرا بے فائدہ خداوند کا نام نہ لینا، جی۔ آئے ہم اپنے کنسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی لکھی گئی معرفت انجیل، اور اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت سے لے کر 12 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی لکھی گئی معرفت انجیل، اور اس کا 11 باب اور اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت سے اور 12 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ جی فیصل بھائی عبران تلاوت میں رہنمائی کریں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جی، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس جی، اور آگ سے بپتسمہ جی، دے گا، جی، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے میں خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر، خداوند کا فضل ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ یوحنا رسول یہ فرماتا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے۔ خداوند کا بندہ یوحنا رسول یہ فرماتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے۔ میرے عزیزو، پانی کے بپتسمے کا بھی حکم ہے اور روح القدس کے بپتسمے کا بھی حکم ہے، کہ یعنی آگ کے بپتسمے کا بھی حکم ہے۔ اور بپتسمے کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا۔ بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا۔ جب آپ کو پانی میں نیچے لے کے جایا جاتا ہے، ڈبویا جاتا ہے، تو آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پانی سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ مسیح میں نئی مخلوقات بن جاتے ہیں، نجات یافتہ بن جاتے ہیں۔ اور بپتسمے کا جو مطلب ہے وہ ہے ہی ڈبونا۔ اور یہی مطلب نہیں ہے کہ بس ڈبونا، پادری صاحب نے کہا تھا کہ بس اینا کی مطلب نہیں۔ اگر ہم بپتسمے کے ڈبونے کے مطلب کو ہی سمجھے تو ہمیں 2 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ان کے میسج 1 گھنٹے کے بھی ہم دے تو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ بہت بڑا ہے۔ تو آج ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، روح القدس اور آگ کے بپتسمے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اور ہم انہیں مختصر سے لفظوں میں سیکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگ چھٹے مارن کہندے نے کہ چھٹا مار دیتا جی بپتسمہ ہو گیا۔ چھٹا مارنا بپتسمہ نہیں ہے۔ ڈبونا، جو ڈوبتے ہیں اور جن کو ڈبویا جاتا ہے وہ ڈبونا ہی، بپتسمے کا نام ہی ڈبونا، بپتسمے کا مطلب ہی ڈبونا ہے۔ کیا ہے جی بپتسمے کا مطلب؟ ڈبونا ہے۔ اور لوگ بپتسمے کو بہت بہت اور ناموں سے بھی جانتے ہیں۔ کئی تے کہندے نے گوتا مشن، کئی کہندے نے بھائی مشن، کئی کہندے نے بھگت، تو جڑے تھوڑا سکھ جاندے نے کوئی کی کہندے نے بھلا
चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, बहुत सारे लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। और जो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की बुनियाद रखी गई अमाल 2 बाब और उसकी पहली आयत से इसकी बुनियाद रखी गई। हालेलुया। सो खुदावंद का बंदा यूहन्ना ये फरमाता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, वो उसका छाछ उसके हाथ में है। और खुदावंद का बंदा यूहन्ना यूँ फरमाता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए, कि निजात के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है। और हम थोड़ी देर पहले यूहन्ना के बारे में सीखेंगे और यूहन्ना के बारे में सीखेंगे। यूहन्ना रसूल जो है वो खुदावंद यीशु की राहें तैयार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? खुदावंद यीशु की राहें तैयार करने के लिए आया था। कि जब अक्सर किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी ने आना, जब उसका विजिट होता है तो बहुत सारे महकमे के लोग, बहुत सारे जो होते हैं वो ट्रैफिक क्लियर करते हैं, रास्ते क्लियर करते हैं, उसके आने के इंतजामात करते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसके लिए बैंड बाजे भी बजाए जाते हैं कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है। लेकिन यूहन्ना रसूल जो है वो खुदावंद यीशु की राहें तैयार करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देता था। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा कि यूहन्ना रसूल जो है वो कबल खुदावंद यीशु मसीह से पहले 6 महीने पहले मुनादी करने के लिए आया कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद के रास्ते क्या करो? सीधे बनाओ। तो ये क्या बनाने के लिए आया था? ये खुदावंद के रास्ते सीधे बनाने के लिए आया था। ये खुदावंद यीशु मसीह का पेश रो था। पेश रो का मतलब कि रास्ते सीधे बनाने वाला। और यूहन्ना ने आके खुदा यीशु मसीह के लिए रास्ते सीधे बनाए कि लोगों को तौबा की मनादी लोगों में करना शुरू की। और खुदावंद यीशु ने भी बहुत से नबियों का और रसूलों का अपनी ज़ुबान का ज़ुबान से जिक्र किया, लेकिन जो यूहन्ना का जिक्र किया वो सबसे अलग जिक्र किया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। तो यूहन्ना रसूल जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह से 6 महीने बड़े भी थे। कितने महीने बड़े थे? ये 6 महीने खुदावंद यीशु से ये बड़े थे यूहन्ना रसूल जो थे। और खुदावंद यीशु ने अंबिया का जिक्र किया, अंबिया असगर का जिक्र किया, अंबिया अकबर का जिक्र किया। लेकिन जब यूहन्ना की बारी आई तो खुदावंद यीशु ने मुख्तलिफ अपनी राय इसके लिए बयान की कि ये रसूलों में से सबसे बड़ा है। कि जितनी औरतों में से पैदा हुआ यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। आप भी ये याद रखें कि यीशु ने यूहन्ना के बारे में जो स्टेटमेंट दी, ये यीशु की राहें तैयार करने के लिए आया था। किसी को पता है मलाकी के बाद आसमान 450 साल बंद रहा है। मलाकी के बाद, मलाकी नबी के बाद। लेकिन मलाकी नबी के लास्ट बाब में, उसकी लास्ट आयतों में एक नबी का जिक्र आया था कि मैं तेरे आगे अपने पैगंबर को भेजूंगा जो तेरी राहें तैयार करेगा। वो कौन सा पैगंबर है? किसी को पता है? कोई नबी नहीं होना सी नवेयात नामे से कोई पता है कोई आया हो नबी? इसने पढ़ा होवे? पता है किसी को? नहीं पता? तो आए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से, वो भी देखते हैं। आ जाएं जी। ये भेद की बात है। 9 बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 9 बाब निकालें मेरे साथ। सॉरी 11 बाब निकालें और उसकी 13 आयत। 11 बाब और उसकी 13 आयत निकालिए सबने। कलाम खुदा में कुछ यूँ रक्त है, क्योंकि सब नबियों और तुरैत ने यूहन्ना तक नबूवत की
کہ سب نبیوں نے اور توریت نے نبیوں تک نبوت کی، یوحنا تک نبوت کی، یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ ملاکی کی کتاب مقدس میں ایلیا کا ذکر ہے کہ میں تیرے آگے ایلیا نبی کو بھیجتا ہوں۔ چاہو تو مانو یہی ہے کہ جو نبی پرانے عہد نامہ میں لاسٹ ملاکی نبی کی کتاب اور اس کی لاسٹ آیتاں مبارکہ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہی نبی کا ذکر ہے کہ جو خداوند یسوع کی راہیں تیار کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ اور ہم اپنے کنسیپٹ کی طرف چلتے ہیں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ یوحنا رسول، یوحنا استباغی جو ہیں ان میں ہمیں سچے خادم کی ایک تصویر نظر آتی ہے کہ سچا خادم وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بھی زور آور ہے، کہ میں تو تم کو پانی سے توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہاں پہ یوحنا رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کو، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو قبول کر رہے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے بہت بڑی بڑی ہمارے ملک میں بھی بہت مشنیں بھی ہیں، منسٹریاں بھی ہیں، پادری بھی ہیں بہت بڑے، لیکن وہ اج تک ایک دوسرے دی خدمت نو قبول ہی نہیں کر رہے۔ اور یوحنا جو ہے ہمیں وہ سچے خادم کی ایک شبیہ، ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بھی زور آور ہے۔ میں تو صرف تانوں پانی نہیں بپتسمہ دینا، لیکن جو میرے بعد آندا وہ تانوں روح القدس دے نال تے اگ دے نال بپتسمہ دے گا۔ روح القدس اور آگ سے وہ تم کو بپتسمہ دے گا۔ سو میرے عزیزو، پانی کے بپتسمے کا بھی حکم ہے اور روح القدس کے بپتسمے کا بھی حکم ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں اور بہت سارے ہماری کلیسیا میں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا کہ ہم نے صرف ایک ہی خدا کے حکم کو پورا کر دیا کہ بس اور خدا بھی سانو کہتے روح القدس نہ بھاری دے گا۔ لیکن نہیں، ایک تو اپنے حکم کو پورا کیا اور دوسرے حکم کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے کہ روح القدس اور آگ کے بپتسمہ بھی آپ نے خداوند یسوع سے، خداوند یسوع کی قدرت کو، خداوند یسوع کے روح کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے۔ کہ ایک ہم نے حکم پورا کیا اور دوسرے بپتسمے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ وہ کون سا حکم ہے دوسرا؟ روح القدس اور آگ کے بپتسمے کا ہمیں حکم ہے کہ ہمیں وہ بھی لینا ہے تاکہ ہم قوت کا لباس پہن لیں۔ قوت کے لباس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور قوت کے لباس کے بارے میں خداوند یسوع نے فرمایا ہے، کسی کو یاد ہو تو؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی کے دوسرے حصہ کو پڑھیں، اسی کے دوسرے حصہ کو، اسی والے کے دوسرا حصہ، اسی والے کی 12 آیت سے۔ جی اسی ہمارا جو مرکزی والا ہے، جی 3:12، اس کا چھاج، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، جی اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، جی اور اپنے گھیوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ جی، کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یوحنا رسول پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے بعد آتا ہے اس کا چھاج اس کے کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ گیہوں کو تو خوب صاف کرے گا لیکن بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو کبھی بجھنے کی نہیں ہے۔ اور یوحنا رسول توبہ کے ساتھ ساتھ، آگ کے بپتسمہ کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے اخیر وقت کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم اردو کی طرح اس حوالے کو، ان آیتوں کو پڑھ جاتے ہیں۔ تو جب ہم
ایک ایک ورڈ کو پڑھتے ہیں اور اس کی میننگس کو سمجھتے ہو تو پھر ہم ان کی خداوند کے الہام، خداوند کے کلام کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کا بندہ یوحنا رسول اس میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اخیر وقت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں یوحنا رسول، اور یوحنا رسول کی جو منادی تھی وہ بہت سخت منادی تھی۔ سمجھتے آپ سخت منادی؟ یوحنا رسول جو تھے وہ لوگوں سے کہتے مخاطب ہوتے تھے، اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور یوحنا رسول کا کھانا بلا کیا تھا؟ جنگلی شہد اور ٹڈیاں، اور وہ اپنی کمر سے پٹکا باندھے رکھتا تھا۔ اونٹ کے پڑھتے ہیں، یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک کا لباس اس نے بنایا ہوا تھا اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا۔ تو جو رسول کسی کے گھر سے کوئی چیز کھاتا نہیں، کسی سے لے کے نہیں کھاتا، تو اس کی خدمت کتنی سخت ہوگی۔ وہ بولنے بھی لحاظ نہیں کسی کا کرتا، اور وہ کہتا کہ آئے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور آج کے بھی بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے خادم جو ہیں وہ اس بات سے صحیح باتوں کو، خدا کے کلام کو، خدا کی سچائی کی باتوں کو پٹ پہ کھڑے ہو کے نہیں بیان کرتے، کہ وہ کہتے ہیں کلیسیا ناراض ہو جانا، انہوں نے کالونی چرچ نہیں آنا ہے گا۔ سو ہمیں یوحنا رسول میں وہ خادم کی تصویر نظر آتی کہ جیسے خداوند یسوع مسیح برحق کلام کی تعلیم دیتے تھے، ویسے ہی یہ خداوند یسوع کی جب راہیں تیار کرنے کے لیے آیا تو اس نے برحق خالص لوگوں کو تعلیم دی۔ لوگ آج بھی سچ سننا چاہتے ہیں اگر کوئی ان کو بتائے تو۔ اس وقت بھی لکھا ہے کلام مقدس میں کہ گرد و نواح کے لوگ، جب وہ دریائے یردن کے کنارے پہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا، گرد و نواح کے لوگ اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے تھے، جب اس کے باوجود کہ وہ جب لوگوں سے کہتا تھا کہ اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا، کہ اتنی سخت لینگویج، اتنی سخت زبان وہ لوگوں سے بولتا تھا، تو پھر بھی لوگ سچ سننے کے متواشی تھے، متلاشا۔ ہاللویا جی، جاگ دریا کو جی۔ سو آئے ہم ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں روح القدس کے بارے میں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 14 باب، اپنے کنسیپٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کی 15 آیت، 14 باب اس کی 15 آیت۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں کچھ رکھتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ سو خداوند بھی یوں فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پہ عمل کرو گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا تاکہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، کہ ابد تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ وہ حکم کون سے ہیں؟ یہ جو حکم جو خدا کا کلام ہے، جو خدا نے اپنی مبارکہ زبان سے فرمایا ہے، ہم ان حکموں پہ عمل کریں گے اور خداوند سے التماس، خداوند سے درخواست کریں گے تو خدا ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے گا۔ اور پہلے کافی سالوں کی بات ہے، اگر کسی بھائی کے پاس کوئی غیر زبان میں دعا نہیں کرتا تھا اور پاک روح القدس سے نہیں بھرا ہوا تھا، اس نے پھر پانی کا بپتسمہ لیا ہوا تھا، تو وہ اس بات میں پریشان رہتا تھا کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ کیوں نہیں اب تک ہوا، میں کیوں غیر زبان میں دعا نہیں کرتا۔ میرے باقی بھائی، باقی پاسٹر تو سب غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، لیکن آج کے لوگوں کی یہ ٹینشن نہیں ہے۔ آج کے لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا اور وہی ہمارا موبائل یوز کرنے کا طریقہ ہے، وہی ہم موبائل پہ سٹیٹس گانوں کے لگا رہے ہیں، وہی گانوں پہ ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، وہی ہم اپنی موج مستی میں بزی ہیں۔ اور آج بہت سارے چرچز
ایسے ہیں کہ جو چرچز آف پینتیکوسٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کا پاسٹر غیر زبان میں دعا نہیں کرتا، ان کا پاسٹر پاک روح القدس سے نہیں بھرا ہوا۔ اور جب پاسٹر ہی جلالی نہیں ہے، جب پاسٹر کی دعا ہی جلالی نہیں، تو کلیسیا کہاں سے جلالی ہوگی؟ کلیسیا کہاں سے سرگرم ہوگی؟ کلیسیا میں کہاں سے پاک روح القدس کی آگ کا، خدا کے الہام کا شعور آئے گا؟ کیونکہ پاک روح القدس یہاں پہ فرمایا خداوند نے کہ جو تمہارا دوسرا مددگار ہے، خداوند یسوع مسیح جب چلے گئے اور بعد میں جو ہمیں چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے، جو ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں خدا کی راہوں کے چلنے کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، جو ہماری منادی کرنے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خدا کا بھیجا ہوا دوسرا مددگار، جو خدا نے اپنے روح میں سے ہمارے اندر روٹ خداوند جو ڈالتا ہے، وہ ہے دوسرا مددگار ہمارا۔ سو آئیں ہمارے ساتھ ایک اور حوالہ نکالتے ہیں، اعمال پہلا باب۔ جی پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ جی ہم آگے اپنے کنسیپٹ پر، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح پھر بھی بعد میں پھر یوحنا کی جو انسٹرکشن تھی، جو یوحنا نے کلام پہلے فرمایا تھا، اس کلام کو دوبارہ اس لیے رپیٹ کر رہے ہیں کہ یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ تو یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کا منتظر رہو، کہ خداوند یسوع نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ تھوڑے دن کا کنسیپٹ جو کیا ہے، کتنے دن؟ تھوڑے دن میں نے بتایا بھی تھا، پچھلے سنڈے بھی بتایا تھا میں نے تھوڑے دن کا کنسیپٹ۔ جی 10 دن کا غیب ہے یہ بھی، جی 10 دن کا غیب ہے، اس میں 10 دن کا غیب ہے۔ 10 دن کے بعد 40 دن تک خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، عجیب معجزے، عجیب کام اور ظاہر ہوتے رہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا ہے کہ 10 دن کے بعد 50واں دن بنتا ہے۔ 40 دنوں کے بیچ میں 10 اگر ڈال دے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 50واں دن کا روح القدس کا نزول، عید پینتیکوس کا نزول کے تھوڑے دنوں کے بعد۔ تھوڑے دنوں کے بعد کتنے دنوں بعد ہوگا؟ 50ویں دن ہم عید پینتیکوس کی عید مناتے ہیں نا جی، تو روح القدس کا نزول تھوڑے دنوں کے بعد، مطلب 10 دن کا بیچ میں غیب آ گیا ان کے بیچ میں۔ تو یہ 10 دن کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بات کی 8 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نزول ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ، بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نزول ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ، زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ اور ہم نے پانی سے بپتسمہ تو لے لیا، لیکن اپنی قوت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوت کا لباس۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا بالا خانہ سے باہر نہ جانا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ تو ہمیں پانی سے بپتسمہ تو لینا ہے، لیکن پانی کے بپتسمے کے بعد بھی ایک حکم ہمیں روح القدس کے بپتسمے کا حکم ہے، اور یہ ضروری ہے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پانی سے بپتسمہ تو لے لیا، لیکن پانی سے بپتسمہ لینے کے بعد کیا ہماری زندگی میں چینجنگ آئے ہیں؟ لیکن میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پہناوا پہن لیا ہے وہ پہناوا آپ پہ سوٹ بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اب بپتسمہ لے لیا ہے تو بپتسمہ لینے کے بعد جو انسان کی ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، کہ وہ ہماری زندگی اب لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، ہم کیا اب وہ ہمارے پہننے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بولنے سے اب وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں؟ اور اکثر کہندے نا جڑا پہناوا وہ پھبنا بھی چاہیے وا،
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। سو میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جو بھی خدمت میں ہوتے، جو بھی خدمت کا پہناوا اور خدمت میں جو بھی خداوند نے ہمیں خدمت دی ہے، اس خدمت کو ہم سر انجام دے رہے ہیں، تو اس خدمت سے ہمیں لگنا بھی چاہیے کہ اسے واقعی میں اسی عہدے پر اور یہی خدمت سوٹ کرتی ہے۔ ہاللویہ۔ سو میرے عزیزو، خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آمین۔